على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا. جب سرسبزیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار نشان سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا آپ کا علماء ہونا آج مقدر تھا. علم الہی میں لکھا ہوا تھا. اس کے پہلے نہ آپ کے تصور میں رہا ہوگا نہ ہمارے تصور میں. تقدیر اللہ تعالی کا پکا فیصلہ. اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالی کی ذات فعال بما یرید ہے. جو چاہتا ہے، جو ارادہ فرماتا ہے، اس پر گزرتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو آرڈر دے دیتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. ہمارا وجود اپنا ذاتی نہیں. اللہ تعالیٰ کے موجود کرنے سے ہم کا وجود ہوئے، اور تمام چیزوں کا وجود جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایجاد سے ہوا، اللہ کے موجود کرنے سے ہوا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار کو دیا ہے، لیکن اس اختیار کے ساتھ بھی ہم بے اختیار ہیں. ہم جو چاہیں وہ ہو نہیں. ہم کچھ چاہیں تو وہ اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالی چاہے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہارے چاہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک اللہ تعالی کا چاہنا جو ہے نہ ہو. ہماری تمام چیزیں اللہ تعالی کے اشارے کے ماتحت ہیں. ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہمارا کان، زبان، اعضاء و جوارح اللہ کے اشارے کے تابع ہیں. جب چاہے آنکھ کی روشنی لے لے، زبان کی گویائی لے لے، بات نہ کر سکیں، کان کی سنوائی لے لے، سننے کا معاملہ ختم ہو جائے، ہاتھ مفلوج ہو جائے، پیر مفلوج ہو جائے، پھر دماغ جو ہے کام نہ کرے. اگر اللہ نے نہیں چاہا اس کو کام پہ لانے کے بعد تک کوئی کام پہ نہیں لا سکتا. کسی ڈاکٹر کے بس میں نہیں ہے، کسی انجینئر بس میں نہیں ہے، کسی بھی ایسے شخص کے ہاتھ میں، کسی بھی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں کے کیا اوپر ہے. واللہ غالب علی امرہ. اللہ تعالیٰ اپنے پر غالب ہے، جو چاہتا کرتا ہے. ہم ہر وقت میں اللہ کے تصرف کے اندر. ہمارا ہر کام اللہ کی نگرانی میں ہے. ہمارے ہر کام کو اللہ جانتا دیکھتا ہے. اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے. اللہ تعالی نے ہمارے اندر بہت ساری صفات رکھی، اور پھر اللہ نے ان نعمتوں کو دے کر کے نعمتوں کا پہچاننا اور پہچان کر
عبادت کا حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری اللہ نے کر دی ہے۔ آپ سمجھو کہ ہم سب کے سب سراپا اللہ کے ہیں، ہمارے جسم میں تغیر ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ ہمیں جو قرآن مل رہی ہے اس کا دینے والا اللہ، ہمیں جو کچھ دنیا کا نفع مل رہا ہے، دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھا رہے ہیں، سب اللہ کے دینے سے۔ اس لحاظ سے ہم کیا ہیں؟ بے بس ہیں۔ ہماری طاقت کوئی طاقت ہے اللہ کی طاقت کے سامنے، ہماری قوت ہے اللہ کی قوت اور قدرت کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے ہم سب سرنگو ہیں، زیر ہیں۔ اور یہ سب احسان اللہ کا ہے جو نعمت اللہ کا دی ہے۔ کتنی دیا ہے؟ بے شمار دیا ہے۔ تو نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس لیے اتنی نعمتیں جس نے دیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس نعمت کے دینے والے کو پہچانیں، اور نعمت کے دینے والا ہمارے واسطے جو اشارہ کرتا ہے، جو حکم نافذ کرتا ہے، ہم اس پہ قربان ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تاکہ آدم کی اولاد آدم کو اپنی پہچان کرا کے بھیجا، اور آدم کو اپنے اولاد کے واسطے جو ہے ہدایت اللہ نے اس کا طریقہ سکھانے کی ذمہ داری دی، اور وہ چیز اس وقت سے آج تک چلی آ رہی۔ انبیاء علیہ السلام کا کام بندوں کو خدا سے ملانا تھا، اور ان حضرات نے ذمہ داری ادا کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام علماء کے حوالے کیا۔ علماء اور انبیاء ارشاد فرما کر چلے گئے، ہمارے دین کے جاننے والے ہیں، قرآن کے جاننے والے ہیں، حدیث کے جاننے والے ہیں، وہ ہمارے وارث ہیں۔ اصل وراثت دین کی ہے۔ ہمارے یہاں کسی کی انتقال ہوتا ہے تو کیا پوچھتے ہیں؟ کیا چھوڑ کے گیا؟ اتنی کھیتیاں چھوڑ کے گیا، اتنی دکانیں چھوڑ کے گیا، گاڑی ہے، یہاں مکان ہے، اور لکھنؤ مکان ہے، دلی مکان ہے، پٹنہ مکان ہے، اتنی دکانیں ہیں، بہت مشہور ہے۔ اور اگر پتا پا جاتا ہے کہ کچھ لڑکے ہیں جہاں مکتب قرآن ہیں، مکتب وغیرہ پڑھاتے ہیں، گویا کچھ نہیں کر کے گیا۔ وراثت اصل دین کی وراثت ہے، نبی کی وراثت جو چلی علماء کو ملی وہ دین کی وراثت ملی ہے۔ علماء جو وراثت تقسیم کرتے ہیں وہ دین کی تقسیم کرتے ہیں، اصل وراثت دین کی ہے۔ اس لیے اگر ہمارا باپ دیندار تھا تو باپ کی وراثت کی حفاظت یہ ہے کہ ہم بھی دیندار بنیں۔ جیسے دکان چھوڑ کے گیا، بیچ کے کھا گئے، بیٹی چھوڑ کے گیا، بیچ کھا گئے، تو وراثت کا ادا نہیں کیا، باپ کی محنت کو پہچان نہیں ملا، تو بیٹا کھایا چلا گیا۔ ہم لوگ تو دنیا کی وراثت کا بڑا باپ لحاظ کرتے ہیں اور دین کی وراثت کا لحاظ نہیں کرتے۔ باپ جو ہے عالم، فاضل، حاجی، نمازی، صالح، دیندار، بزرگوں کا رکھنے والا، اور بیٹا جو ہے اورنج کٹ ہے، اس کے حالات اور ہیں، نہ دین کو سے پتا ہے نہ ایمان کا پتا ہے۔ ہم نے دین، ایمان، اسلام اس کو سکھایا نہیں، ہم نے تو دوسرے کالوں کے حوالے کر دیا، انہوں نے سکھایا، اس کا وہ دلدادہ ہو گیا۔ اس نے نہیں سمجھا ایمان اسلام کیا ہے، ایمان کا امتیاز کیا ہے، اسلام کی خوبی کیا ہے، اسلام میں اچھائی کیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے بچیاں اس کو نہیں سمجھتے، تو جو جس کے ساتھ چاہتا چلا جاتا، جس کے ساتھ چاہے نہیں چلے جاتا۔ یہ قصور ہمارا ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے،
اپنے گھر میں اگر دین کی وراثت پیچھے سے چلی آ رہی ہے اس کو باقی رکھیے، نہیں دین کی وراثت چلی آ رہی ہے خود دیندار کرو اور اپنے وارثوں کو دیندار بناتے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا تھا بند، روزہ رکھنا تھا بند، زکات دینا تھا بند، صدقہ خیرات کرنا تھا بند، جو کام کر رہا تھا سب کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ تین کام ایسے ہیں کہ وہ جاری رہتے ہیں، الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا، مسجد بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، خانقاہ بنوا دیا، کہیں پینے کے پانی لگوا دیا، لوگ پی رہے ہیں، گھر لگوا دیا، اس سے لوگ سایہ حاصل کر رہے ہیں، مسافر خانہ بنوا دیا، لوگ راحت پا رہے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جب تک مسجد رہے گی تب تک اس کی نیکیوں کا رجسٹر کھلا رہے گا، کھلا رہے گا۔ مسجد بنا دیا، جتنے نماز پڑھنے والے ہیں سب کی نماز کا اپنا اپنا ثواب ملے گا، اور جس سے مسجد کی زمین دیا، مسجد بنا دیا، سب کا مجموعہ اس کو ملتا رہے گا۔ جب تک مسجد رہے گی، آباد رہے گی، تب تک سارا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ اس کا نیکی کا رجسٹر کھلا ہوگا۔ الا من صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به، ایک حافظ قرآن بنا کے چلا گیا، اس نے دوسرے کو حافظ بنایا، 10 کو بنایا، 10 نے 50 کو بنایا، 50 نے 500 کو بنایا، اس طریقے سے اس کا یہ قرآن جو ہے پڑھتا پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکے مدینے میں رہ کر کے سارا دین سکھایا، اور آپ کا یہ دین پوری دنیا میں صحابہ لگے کہ جہاں پہنچایا اور جن کو پہنچایا، آج دنیا کے گوشے گوشے کے وہ دین و حدیث قرآن پھیل رہا ہے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کا کارنامہ ہے۔ تو آپ کے درجے کون ہو سکتا ہے؟ کسی صحابی سے اگر ایک حدیث نقل کی گئی ہے اور وہ ایک حدیث پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے، تو اس کا ایک حدیث ثواب جہاں جہاں وہ حدیث پڑھی جائے گی، عمل کیا جائے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ انہوں نے دین کی حفاظت کیا ہے، انہوں نے دین کو اپنایا اور دین کی حفاظت کیا۔ اس واسطے یہ وراثت جو دین کی ہے، اصل جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے اور علم ينتفع به، کسی چیز کا ہے اور ولد صالح يدعو له، کوئی آدمی ہے پائلٹ بنا کے چلا رہا ہے اپنے بیٹے کو، اپنے کام مشغول رہے گا، کبھی شاید بات یاد آ جائے، اور دنیا سے کوئی ڈگری دلا دیا، شاید کبھی بات یاد آ جائے، لیکن وہ بیٹا جو نیک ہے، صالح ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، وہ برابر اپنے باپ کو یاد کرے گا، اس کو احسان ثواب کرتا رہے گا، اس کے واسطے دعائیں مغفرت کرتا رہے گا، ذخیرہ بنتا چلا جائے گا۔ انسان جب انتقال ہوتا ہے تو سارے اعمال اس کے بند ہو جاتے ہیں۔ 3 عمل ایسا ہے جو بند نہیں ہوتا، صدقہ جاریہ اور علم نافع چھوڑ کے گیا، اور اسی طریقے سے ولد صالح چھوڑ کے گیا۔ ہم میں سے ہر ایک اس کی کوشش کرے ہم علم صالح چھوڑ کر کے جائیں، عمل صالح چھوڑ کر کے جائیں، کوئی ایسا کام کر کے جائیں جس کام کی وجہ سے کیا ہے ہماری نیکی جاری رہے۔ ہم چلے گئے اور نیکی ہماری کیا ہے جاری ہو گئی، ہے نا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری سے بھی کیا، اب جتنی حدیثیں اس کی پڑھی جائیں دنیا کے گوشے گوشے میں، امام بخاری ثواب ملتا رہے گا، امام مسلم کو ان کے کام کا ثواب ملتا رہے گا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث سے جگہ مستقبل کر کے جو ہے آپ کیا ہے، جب تک اس کا عمل ہوتا رہے گا دنیا کے گوشے گوشے میں امام حنیفہ کو اس کی نیکی ملتی رہے گی۔ امام حنیفہ کو الٹا پلٹا کہتے ہیں، وہ حنیفہ کو کہے ابن دمشق جاہل، وہ حنیفہ کو کہے ابن دمشق جاہل، شمع تابہ کو دکھانے لگی مشعل بندی،
سورج کو جو ہے وہ بتی جلا کے آبشار دکھا رہا، سورج بابا اس کی روشنی میں چلے چلے. امام حنیفہ کی مقدار اور قدر کو نہیں پہچانا. اسی کا بہت خوب کہا ہے وہ حنیفہ کو کہتے کہ دبستہ جائے شمع دامہ کو دکھانے لگی مشعل بنتی اجلا لگا ہوئی ہے بے جمع ہوئی ہے. ہم اور آپ اس مسجد میں بیٹھ کر کے اب تک ہم نے گناہ کیا ہے، معاصی کیا ہے، اس سے توبہ کر لیں، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں. ایسے لوگ جمع ہو گئے، آپ اللہ جمع کر دیا، اسے لوگ جمع نہیں ہوا کرتے. دین کی نسبت میں اللہ کے تعلق کی نسبت جمع ہوئی ہے. اس طریقے سے آج میرے آنے کا جمع ہو گئے. میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں. امام صاحب جب اعلان کرتے ہیں اتنے بجے آ جائیے یا 10 منٹ رک جائیے، آپ سب بیٹھ جائیے. امام صاحب 10 منٹ میں 9 منٹ میں اپنی بات سنا دیں، ایک حدیث سنا دیں، چلے جائیے. اگر ہمارا آپ کیا شیخ سادی لکھا ہے کہ دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے، اپنی نہیں. اپنی بیوی میں حلال کا نظر آتا ہے اور دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے. اور بڑا حضور یہ ہے اپنی بیوی اچھی لگنی چاہیے جو اللہ نے ہمارے پتی نے دیا ہے. بس دوسری وہ ہمارے کام کی نہیں ہے. اس کی طرف دیکھیں گے گنہگار ہوں گے، ہماری آنکھ بندی ہوگی اور آنکھ کے ذریعے سے دل کرتا ہوگا. وہی حال دور سے کوئی آ گیا تو اور بڑا نام آ رہا ہے، وہی قرآن سنا رہا ہمارے گھر کا بچہ، ہمارے گاؤں کا امام اور محلے کا امام، مسجد کا امام. مگر ہم لوگ فکر نہیں کرتے، نماز پڑھی چلے گئے اور امام صاحب پہ بس اعتراض چھوڑتے رہتے ہیں. سب کے غلام امام صاحب ہیں، مولوی صاحب سب کے غلام ہیں. اللہ کے گھر کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے امام ہیں. اللہ کے گھر کا امام، اللہ کے گھر کا خادم ہم سب کا مقرر ہونا چاہیے. ہم سب کا غلام نہیں کرو کہ جو چاہے حکومت کرے، جو چاہے مولوی صاحب جو چاہے کہہ دے، امام صاحب جو چاہے کہہ دے. ہمارا نظریہ صحیح ہے. اپنے نمبر سمجھتے ہیں، امام صاحب کو برطانوی سمجھتے ہیں، ملازم سمجھتے ہیں، اپنے غلام سمجھتے ہیں، مولوی برطانوی سمجھتے ہیں اور اپنا ملازم سمجھتے ہیں. یہ تصور نہیں ہے. واللہ کے دربار کا منادی ہے، اللہ کی عبادت کے واسطے سب کو بلا رہا ہے. محسن ہے، اس انداز سے بلا رہا ہے، اس انداز پہ بلانے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. امام اس انداز میں امامت کر رہا ہے، اس انداز میں امامت کا حق ہے، پاکی کا، طہارت کا، اوقات کا لحاظ کرتا ہے. اس لیے علماء کے احترام کیجیے. قاری صدیق صاحب ہمارے عالم سے تشریف لائے تھے تو انہوں نے عجیب بات کہی، فرمایا اپنے علماء سے تعلق قائم کرو، اپنے علماء سے تعلق قائم کرو، اپنے علماء سے تعلق قائم کرو. قاری صاحب آپ معلوم نے دوہرا دورہ کہا کرتے تھے، اپنے علماء کی ناقدری کو کرتے. میں خود نوبت تھا، قاری صاحب کا ایسے گاؤں میں اعزاز تھا جس کو جس کام پہ ٹوک کیا کسی نے جواب نہیں دیا. جب 14 سال 15 سال 16 سال کے تھے کسی کی جواب دینے کی ہمت نہیں تھی. اس کو جہاں ڈانٹ دیا. اب یہ ماحول نہیں ہے، اس انداز کا تو ہمیں اور آپ کو جو عالم دین ہے وہ ٹوکتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے تو اس کا پاس اور لحاظ کرنا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے. اپنے گھروں میں سب کو نمازی بنائیے، پیار سے، بہتر انداز سے. خود اللہ سے رب کا حکمتوں کا نائن سود کے ساتھ کام کرو، اللہ سے بلاؤ اور موجود سے اچھی طرح سمجھا دو. ہر دم مت ٹوکتے رہو، ہر دم مت ٹوکتے رہو. وقت اور وسائل کے لحاظ سے مناسب انداز میں سمجھائیے یا کسی کو پیچھے سے لگا دیجیے. اگر ہمارے آپ بات انہیں مانتا دوسرے کو لگا دیجیے. ہم لوگ کام کروا چاہتے ہیں، اللہ نے تمہارے کہہ گا اہتمام کرنا چاہیے. اور
اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کروائیے، آپ اپنے گھروں میں نوافل پڑھیے، تہجد پڑھیے، ذکر کیجیے، تلاوت کیجیے، اور گھر میں تلاوت کا ماحول بنائیے، کتابی تعلیم کا ماحول بنائیے، اور مسجد میں بھی ذکر اذکار کا اور کتابی تعلیم وغیرہ کا اہتمام کیجیے۔ مسجد تو اللہ کے ذکر واسطے بنائی ہی گئی ہے، مسجد سونی نہ رہے، مؤذن اذان دے اس سے پہلے آپ کو پہنچ جانا چاہیے، اذان کے بعد تو پھر نہیں انتظار کرنا چاہیے۔ معاویہ رحمۃ اللہ علیہ جو باری تبلیغ کرنے جاتے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اذان کے بعد تیاری کرو گے تو تکبیر اولیٰ نہیں پاؤ گے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں اس کے بعد اطمینان حاصل کرنا اس کا کوئی چیز ہی نہیں، کھڑے بیٹھے اور پانی لیا اور ادھر پتہ نہیں بند ہوا نہیں بند ہوا تب تک پانی گرا دیا۔ جوان کو پتہ پڑ جاتا ہے کہ پیشاب بند ہو گیا، ایک احساس ہوتا ہے، بوڑھے کو پتہ ہے جب تک پیشاب ختم ہو گیا، اس کو چیک کرنا پڑے گا، اس کے بعد جب خطرہ ختم ہو جائے تو صفائی کر کے چلے جاؤ۔ پابندی اور اہتمام کیجیے، ایسا انداز اختیار کیجیے ہماری نماز روزہ قبول ہو جائے، ہمارا روزہ قبول ہو جائے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اور رمضان میں تراویح کے واسطے آپ اس میں آرام کرنے زور دیجیے، تاکہ تراویح ایک ہی مہینہ پڑھنا ہے، ایک مہینہ کی تراویح اچھی سے پڑھ لو۔ اسی طریقے سے تمام کاموں کو سنت کے مطابق کیجیے۔ دنیا آج کہاں جا رہی ہے یہ ہم کو نہیں دیکھنا ہے، ہم شریعت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، اللہ کو کتنا راضی کر رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کوئی کام ہمارا خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس مسجد میں بیٹھ کر کے عہد کیجیے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اپنے گھروں میں دینی فضا دینی ماحول پیدا کریں گے، اور کوئی کام ہمارے گھر میں سنت کے خلاف نہیں ہوگا، اور جو سمجھ نہیں آئے گا کسی جانکار سے پوچھ لیں گے۔ ہمارا دیہاتی جو ہے نا سب سے بڑا علامہ ہے، ہمارے گھر میں مستورات سب سے بڑی کیا ہے، مفتی ہے۔ کیا صاحب مسئلہ تو مولوی لوگ بتائیں گے، میری سمجھ نہیں آتا ہے، تمہاری سمجھ کیا ہے، کیا ہے؟ تھوڑا مانا یہ کہا ہے، تھوڑا مانا کا شریعت ہے، کیا قرآن حدیث ہے، دعا مت کرو۔ تم کو کہنے کا یہاں پر نہیں ہے کہ میرا جی چاہتا ہے، میری سمجھ آتا، تمہاری سمجھ کوئی اعتبار نہیں، جو قرآن ہے اس کا اعتبار ہے، جو حدیث ہے اس کا اعتبار ہے، جو نبی ہے اس کا اعتبار ہے، علماء جو بیان کرے بعد روشی اس کا اعتبار ہے۔ اس واسطے اس کا اہتمام کیجیے، اپنے گاؤں کو ایسا بنائیے کہ آپ کی نماز سے، روزے سے، تلاوت سے، زکات کی ادائیگی سے، عبادات سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رحمت پر سے اللہ توفیق نوازے۔ اور